لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون صدق الله العلي العظيم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبد ہے شکوہ تقدیر یوتا تو خود تقدیر یوتا کیوں نہیں؟ محترم حضرات، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات دو ہی تقریروں سے بالکل چھپ گئے اور جیسے ہی قاری عبد الرحمان صاحب اٹھ کر چلے آپ کو روکنا پڑا کہ وہ رک جاؤ، رک جائیے، ورنہ اندر سے آپ کا دل نہیں چاہا کہ کوئی تقریر ہو، دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے گھر کو چلے جائے. لاؤڈ اسپیکر کو پچھلے سال کے مقابلے آپ نے تبدیل کر دیا، اس لیے اس کی آواز بالکل پھٹی ہوگی. بار بار بیچارہ سانس لے رہا ہے جیسے بہت آپ اس کی لیتا ہے. اس لیے تقریر کا سارا دار و مدار سننے والوں کی طرف پر اور لاؤڈ اسپیکر کی سیٹنگ پر ہوتا ہے. جب تک آپ دل کو متوجہ کر کے نہیں بیٹھیں گے، باخدا کہتا ہوں کئی دن کا گجرات کا سفر طے کر کے آپ کو کیونکہ پیغام دے چکا تھا، اس لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں تو کس طرح گفتگو کروں. اس قوم کا حال یہ ہے کہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ آج اس کے پاس احساس ہے، نہ وہ آج سمجھنا چاہتی ہے. اسے بتائیں تو کیا بتائیں. اس لیے بعض خطیبوں اور والدوں نے یہ رات پکڑی ہے کہ انہیں داستانیں پہلا مجموع سنا دی جائے. بس پھر کیا ہے، سب سے اچھا مقابل وہی ہوگا جو
جو لیلا کی داستان سنائے اور مجنوں کا فسانہ سنائے، یا ہندو دھرم کی طرح دیو مالائی کہانیاں ان کو سنا دی جائیں جن کا سر سے کوئی تعلق نہ ہو، قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ میں آج 2015 میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج سے 100 سال پہلے، 101 سال پہلے جب 1914 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شاعری شروع کی تھی تو اس وقت وہ رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی، تو ان 100 سال میں مسلمانوں کی لیول کہاں پہنچ گیا ہے اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 برس پہلے جب علامہ اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ اڑائی توتیوں نے، کنڈیوں نے، ہندنیبوں نے، چمن والوں نے مل کر روک دی طرز ہوا میری، وہ آئے کچھ ورق لایا ہے، کچھ نرگس میں، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے راستہ میری، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستہ تھا، میں وہ گل ہوں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں۔ کیا حال ہوا ہوگا اس امت کا آج 200 سال کے بعد، جب اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی۔ یاد رکھیے امت مسلمہ تقریباً 200 سال سے ذہنی طور پر اور 100 سال سے عملی طور پر یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، بت پرستوں کی غلام بنی ہوئی ہے، اور غلام قوم کا حال وہی ہوتا ہے جو پنجرے میں بند کسی پرندے کا ہوتا ہے، جو پنجرے کے ہی اس حد کو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ غلام قوم کا حال وہ ہوتا ہے جو قید میں رہنے والے کسی قیدی کا ہوتا ہے، جو قید اور جیل کی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے اعلیٰ زندگی ہے، نہ وہ جیل کے دروازے توڑ سکتا ہے، نہ وہ جیل کی دیواریں کود کر پھلک سکتا ہے، نہ وہ جیل سے سرنگ کھود کے باہر نکل سکتا ہے۔ کسی کو ٹھیکیدار بنا دیا جاتا ہے جیل میں، کسی کو نمبردار بنا دیا جاتا ہے، اور وہ لاٹھی لے کر یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقت میں نمبردار ہوں، لیکن ہر حال اسے بھی آپ کو بیرک میں بند ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایک بیرک میں کسی کی پٹائی ہو رہی ہو تو دوسرے بیرک کے لوگ آنکھوں سے بہا سکتے ہیں، صرف دل سے تڑپ تو سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی جا کر دوسرا بھائی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے اوپر مسلط پولیس کا عملہ اور جیل کا عملہ انہیں کچھ نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ کی پریشان نظری کا، تو ان کو سکھا ہمارا شگافی کے طریقے، باطل نے سکھایا انہیں من شیشہ طریقہ۔ اے مسلمان، تو شیش محل بنانے کے لیے نہیں آیا، تو تاج محل بنانے کے لیے ہرگز نہیں آیا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کل 1450 برس پہلے جب قرآن مقدس آیا تھا، اور جب قرآن مقدس نے دنیا کی باطن طاقتوں کو للکارنے کے لیے اپنی آیات کو نازل کیا، اور جب باطن سے طاقت چھیننے کے لیے قرآن نے صحابہ کو میدان کی طرف پکارا، تو رب دو جہاں کی قسم ان کی مائیں اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر میدانوں کی طرف نکلا کرتی تھی، اور بھائی سے یہ کہا کرتا تھا کہ اے بھائی تجھے اجازت مل گئی اس لیے کہ تو عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور مجھے نوازش سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ نوازش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کے یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی سے تو میدان جنگ میں جانے
جانے کی آپ نے پرمیشن اور اجازت دے دی، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نوانی ہو، تم اپنے بھائی سے کمزور ہو، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہے کہ تم میدان جنگ میں دشمنوں کی تلواروں کا مقابلہ کر سکو، تم ان کے نیزوں کے سامنے ٹھہر سکو، تم ان کے جنگی گھوڑوں کی طاقت کا مقابلہ کر سکو۔ تو یہ معصوم کا بچہ ہی کہتا ہے اے رسول عربی آپ انصاف کرنے والے ہیں، اگر میں اپنے بھائی سے طاقت میں زیادہ ہوں اور اگر میں اپنے بھائی کو پٹھا دوں اور میں اپنے بھائی سے اپنے برابر ہوں تب تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بھائی سے کہا اے بھائی ذرا برابر میں کھڑا ہو جا۔ یہ چھوٹا بھائی جو قد میں اپنے بھائی سے کم تھا مگر پنجوں کے رنگ کھڑا ہو کر کہتا ہے رسول اللہ میرا قد اپنے بھائی کے بالکل برابر ہے، اور اگر آپ سے یہاں فیصلہ قوت و طاقت سے ہوتا ہے تو میرے بھائی سے پشتی کرا دیجیے، اگر میں پچھاڑ دوں تو مجھے اجازت دے دینا، اور اگر میں پچھڑ جاؤں تو مجھے محروم کر۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ مجھے آج اس مجلس میں ایسے نوجوان نظر آ رہے ہیں جن کے دل میں ابھی تک اسلام کے لیے کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ کل میں گجرات میں تھا، آج سے پہلے جب میں شہر احمد آباد جاتا تو ایک اعلان پر صرف واٹس ایپ پر میسج چلتا اور مسجد پوری کی پوری بھر جاتی، لیکن میں نے کل اپنی امید کے برخلاف جب مسجد کو بھاری پایا اور لوگوں کی تعداد ہونا تھی جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی تو میں نے حسرت و ناامیدی کے ساتھ، میں نے مایوسی کے ساتھ لوگوں سے یہ پوچھا کہ آج تعداد کیوں کم ہے، لوگوں سے تعداد کم کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج IPL میچ کا فائنل ہے، اس لیے نوجوان وہاں ٹکٹی لگا کے دیکھے ہوئے ہیں، انہیں آپ سے کیا لینا دینا۔ یہ ہے آج اس مسلم قوم کا حال کہ وہ ان سٹے بازوں کو دیکھنے کے لیے، ان زناکاروں کو دیکھنے کے لیے جنہوں نے تم سے تمہاری غیرت چھین لی، جنہوں نے تم سے تمہاری اہمیت اور ایمان کا بوجھ چھین لیا، جنہوں نے تم سے تمہارے ہاتھوں سے پار چھین لیا، تمہارے ہاتھوں سے نیزا خنجر و تلوار چھین لی، اور جو چاہتا ہے تم پہ حملہ آور ہوتا ہو۔ یاد کرو یہی ہندوستان جب کل تم احمد شاہ ابدالی کی شکل میں افغانستان سے مراٹھوں کو سبق سکھانے کے لیے آئے تھے تو 60,000 فوج لے کر آئے تھے اور 3 لاکھ مرہٹوں کو یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ ہماری کسی بہن کی دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھا مت دینا، کسی بوڑھے کی طرف اپنی انگلیاں اٹھا مت دینا، اور کسی ہمارے کمزور اور غریب کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے مت دیکھنا۔ یہ احمد شاہ ابدالی تھا جو افغانستان سے آیا اور پوری زمین کو رونتا ہوا دہلی تک پہنچ گیا، اور مرہٹوں سے واپس جاتے ہوئے جبکہ اس کے خلاف ایرانیوں نے نادر شاہ کو اٹھا دیا تھا، ہاں نادر شاہ کو کھڑا کیا تھا، اور نادر شاہ کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جب واپس ہوا تھا، زیادہ لمبا زمانہ نہیں ہے، 18ویں صدی کا واقعہ ہے، دوسرا کوئی شخص ہے۔ مگر اب تو مسلمانوں کو پتہ لگا، کون سمجھائے کون بتائے، جس کو دیکھو وہ ڈیلیا دے کے تھپیاں دے کے سنا، سو جا سو جا، ورنہ یہ ہمت جو کچھ کانگڑا میں ہوا، جو کچھ کانگڑا میں ہوا ایسا ہی ہوگا جب تک کوئی کرکٹوں سے اپنی آنکھوں کو دیکھتے رہو۔ معاف کہنا سچ کہتا ہوں تو بری لگ جائے گی، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی سال سے یہی ہو رہا ہے کہ ٹرینوں میں جن کے چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں اور جن کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے یا جن کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، جو سنت کے لباس میں ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے ملا اٹھ جا، نہیں اٹھا تو پھر بتائیں گے پوچھے تیری اوقات کیا، اور پھر جب تیار کر کے آگے گئے تو کیا ہوا؟
گیا اس کے زخموں کو مرہم رکھنے کے لیے، اور اس سے بڑھ کے اہمیت یہ کہ دہلی تھے، رام لیلا کے میدان تھے، طاقت کا مظاہرہ کر کے جب بچے واپس لوٹی تو ان کو دفاع کر دیا گیا۔ خوشگوانی میں مت رہو، خوشگوانی میں مت رہو، تمہاری کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حیثیت۔ کتنا ہی کہہ لو کہ ہم نے یہاں جمع ہو کر کے یہ کر لیا ہے، اس ملک میں حیثیت ہے اس قوم کی جو صرف 1 کروڑ کی تعداد میں رہتی ہے، تم 335 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہو، وہ قوم صرف 1 کروڑ میں رہتی ہے، لیکن وہ اپنے گرو کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے گرو نے کہا تھا کہ تم اپنے بال مت مڑانا، وہ بال نہیں مڑاتی۔ اس کے گرو نے کہا تھا کہ تم داڑھی پر تم اس طرح مت چلوانا، وہ داڑھی پر اس طرح نہیں چلواتی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی ہتھیائی اور 10 سال تک ان کا ایک وزیر اعظم رہا، نہ اس نے اپنی پگڑی اٹھائی، نہ اس نے اپنی داڑھی کو رکھوائی، نہ اس نے اپنا لباس بدلا، ان کا فکر سب کی حیثیت سے وہ شخص رہا، لیکن اس نے صدارت پر بیٹھے ہوئے بھی اپنا لباس نہیں چھوڑا اور اپنے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ قوم ہے جب اس کے عبادت گاہ پر، گولڈن ٹیمپل پر اس ملک کی وزیر اعظم نے حملہ بولا اور اپنی فوجیوں سے اسے پامال کر دیا، اس لیے کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ وہاں بھیڑا والا رہتا ہے، وہاں خالصان زندہ باد کا نعرہ لگانے والا رہتا ہے، وہاں اس ملک کو توڑنے والا ایک شخص رہتا ہے، تو اسے پکڑنے کے لیے حملہ آور فوج کو بھیجا گیا، اس کو نقصان پہنچا۔ اس قوم نے اس کو تعمیر کرانے کے بعد بھی اس عورت سے انتقام کو نہیں ہوئی، اور بلاخر اس کے 2 نوجوانوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ جس نے ہماری عبادت گاہ کو آلودہ کیا ہے، ہم اس کی چھاتی میں اپنی گولیاں اتار کر انتقام دے گے، اور لیا اور انتقام لینے کے بعد بھی آتنکوادی نہیں ہے، اور پھر کوئی آتنکوادی گتیویدھی نہیں کی، پھر بھی آتنکوادی ہو۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، جس قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہو، اس قرآن سے اتنا رشتہ مت رکھو کہ پر کوئی اور رہا ہو تمہیں سننے کی بھی فرصت نہ ہو۔ صحابہ کرام کے پاس جب یہ قرآن آیا تو صحابہ کرام نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی ایک آیت پر عمل کیا۔ اگر صحابہ نے ان سے یہ کہا کہ یہود و نصارا سے دوستی چھوڑ دو، مت کرو ان سے دوستی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، جب قرآن نے یہ کہا تو رب کو جہاں کی قسم، ان کا لین دین یہودیوں سے تھا مدینے میں، وہ بنو قینقاع سے خریداری کرتے تھے، وہ بنو نذیر سے قرض لیا کرتے تھے، وہ ان سے ہتھیار بھی کبھی کبھی لڑنے کے لیے قرض لے لیا کرتے تھے، ان میں آپس میں دوسرے سے دوستی تھی، مگر جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ دوستی اپنی جوتوں کے نیچے کچل ڈالو، دوستی کرو صرف مسلمانوں سے، کلمہ پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو انہوں نے تمام یہود و نصارا کی دوستی ختم کی۔ ہماری لڑائی کے قرآن چاہے دوستی مت کرو، میں تو دوستی اللہ اسی کو بناؤں گا، میں نے سوچ کیا یار اسی کو بناؤں گا، میرا کام اس کے بغیر نہیں چلتا۔ جب قرآن کریم نے ان سے یہ کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم سے کسی وقت بھی راضی نہیں ہوں گے، تم اپنی داڑھیاں مڈا دو اور کہو کہ ہمارا چہرہ تو جونیئر بش اور سینئر بش کی طرح ہے، ہمارے چہرے میں اس کے چہرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تم اپنی بیٹیوں کو جینس کے کپڑے پہنا دو اور کہو کہ ہماری بیٹی میں اور عیسائیوں کی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں کیڑے لگاؤ اور ناچنے گانے والی میں عورتوں کو اپنے گھروں میں لا کر ان سے یہ کہو کہ جو ناچ تمہارے نائٹ کمروں میں ہوتا ہے وہ آج ہمارے موبائل پر ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، وہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے میری بیٹھک میں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم عورتوں ایک ہے، مگر رب جیسے کہا کہ قسم وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے
مارچ 1924 کو سارے یہود و نصارا کے سامنے کہہ دیا کہ آج سے تم کی حکومت تمہاری ناٹوں کی ممبر ہے، آج سے ہم تمہارے رکن ہیں، آج سے ہم تمہارا حکم فالو کریں گے، آج سے ہم تمہارے کہنے پر چلیں گے، آج سے ہم قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ آج سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سر کی ٹوپی کو چلاتے ہیں، ٹوپی کی جگہ ہم ہیٹ انگریز کا پہنیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ وہ ترکی جو عیسائیوں سے کل لڑتا تھا وہ 450 سال تک اس نے یورپ کے سینے پر اپنے گھوڑے کی ٹاپے رکھ کر انہیں اٹھنے نہیں دیا تھا، ان کے دنیا کو بتا دیا تھا۔ اس نے کہا تم ہم سے راضی ہو جاؤ، ہمیں ترقی کے راستے دکھانا، ہم تمہارا سارا قانون مان رہے ہیں، کیا راضی ہو گئے؟ ان سے جو قرآن کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ راضی ہو جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ قوم ہے سبق حاصل کرنے کے لیے جس نے ملک کی وزیر اعظم کا قتل کیا اور قتل کے نتیجے میں جو 1984 میں فسادات ہوئے، اس فسادات کے 4 مرتبہ اس نے معاوضے لے لی۔ اور اس ملک کا سب سے 3 بڑے عہدے ہیں، صدارت کا عہدہ، وزارت، وزیر اعظم کا عہدہ اور وزیر داخلہ کا عہدہ وہ قوم حاصل کر چکے۔ تم اپنا بتاؤ، یہ قریب میں ہے میرٹھ، کملیانہ اور ہاشم پورہ، ملا کوئی معاوضہ، ملا انصاف۔ ارے مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان عدالتوں کو سلام کرتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارے باطل کی، کفر کی، شرک کی اور ان کی عدالتوں کو تم سلام کرتے تھے، ان سے انصاف مانگتے تھے۔ محمد رسول اللہ قرآن مقدس کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ روئے زمین کی کل عدالتوں میں اور تمام عدالتوں میں رکھ دیا جائے اور مجرم اس عدالت کے سامنے آ کر کھڑا ہو، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ قرآن ہم سے کہتا ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے دار، تیری محبت مجھ سے کیا ہے؟ جو قوم زندہ دلی کا ثبوت کرتی ہے اور جو اس کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں، من پر اس کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں اور ساری دنیا کی قومیں اسے سجدے کرتی ہے اور اسے سلام کیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تک تم اپنی تاریخ کو صحیح معنی میں نہیں پڑھو گے کسی مقام پر بھی عزت نہیں ملنے والی، دین کو ماننے سے جگہ کو نہیں دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کچھ سنا واقعہ غزوہ احزاب سے لوٹ کر آ رہے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں کیسے تھے صحابہ۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہود و نصارا سے دوستی نہیں تو نہیں، جب غزوہ خندق سے لوٹ کے واپس آئے، نہانے اور غسل کے لیے 1 مہینے تک مورچے پر بیٹھے ہوئے، 1 مہینے کے بعد جب غسل کرنے لگے، تھکے ہوئے اپنے کپڑے اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ہتھیار اتارنا شروع کر دی، ہم نے تو نہیں اتاری۔ جب صحابہ ہتھیار لگا کر میدان میں نکلا کرتے تھے تو جبریل بھی وہی ہتھیار لے کر میدان میں آتے تھے۔ بدر کا واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جس طرح کی پگڑیاں صحابہ نے باندھ رکھی تھی اسی طرح کی پگڑیاں پہن کر فرشتے بدر میں آئے تھے۔ صحابہ کرام کے ہاتھ میں تلوار تھی تو فرشتے بھی تلوار لے کر میدان میں بدر میں آئے تھے۔ جس لباس میں صحابہ کرام سے اسی لباس میں بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کے فرشتے آئے تھے، یعنی ان کے پیچھے چلنے کو اور ان کا لباس اپنانے کو اور ان کی طرز ادا اپنانے کے لیے فرشتے بے قرار اور منتظر رہا کرتے تھے۔ لہذا احزاب میں فرشتے آئے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے زرہ کھولنا شروع کی اور اپنی تلواروں کو رکھنا شروع
دیا اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی طرف گئے تو جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے تو یہ ہتھیار نہیں کھولے آپ نے کھول دیے. آپ نے کہا ہم ختم ہو گئے اب ان کو ہم گیا اور اس کے علاوہ کیا ہے کہا نہیں وہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی جنہوں نے آپ کی عورتوں پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا جن کے پاس حلیہ بن اخطب یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ تم اندر سے بغاوت کرو اور ہم باہر سے اٹیک کریں گے ادھر سے تم محمد رسول اللہ پہ چڑھائی کرو اندر کا حملہ اور باہر سے ہمارے حملے کی طرف محمد رسول اللہ نہیں لا پائیں گے لہذا جب ان کی عورتوں پر حملہ ہوگا تو آدھے لوگ عورتوں کو بچانے بھاگیں گے خندق کا جو حصہ خالی ہوگا ہم اس خندق میں کود کر مدینے کے حملہ آور ہوں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ان کے منصوبے چل رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصوبے کو پورا کیا. اللہ کے رسول مشرکین تو بھاگ گئے اور قبائل تو چلے گئے مگر اس غدار قبیلے کا اب آپ کو صفایا کرنا ہے. میں آپ سے پہلے ان کے قلعوں کی طرف پہنچتا ہوں. میں چاروں طرف اپنے گھوڑے دوڑا کر ان کے قلعوں کی دیواروں کو دہلا دوں گا. میں ان کے دل میں رعب پیدا کروں گا. میں ان کے دل میں خوف پیدا کروں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سرن سے رعب اپنی قلوب الذین کفروا اور میں کافروں کے دل میں اپنی طرف سے رعب پیدا کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسافت الشہری. اللہ نے مجھے اتنا رعب دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پہ رعب تعلق ہو جاتا ہے. جتنا کہ 1 دن میں گھڑ سوار گھوڑا کر پہنچے اتنی دور سے رسول اللہ کا رعب دشمنوں کے سینوں پر پڑ رہا. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے نکل جانے کے بعد دشمن گھبرا جاتا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ادھر پہنچتا ہوں پہلے میں ان کے دلوں پر ہیبت اور خوف طاری کروں گا اور پھر آپ آ جانا. اے مسلمان آج تو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو نہیں سمجھتا کہ اس کی مدد بھی آ رہی. ابھی میں کل ایک جگہ بیٹھا تھا ایک آدمی دین سے گفتگو ہو عراق و شام کے حالات عجیب و غریب بات انہوں نے مجھ سے کی. میں چلنا سے اس سکتے میں رہ گیا کہنے لگے کب تک تو میں عراق و شام کے لوگوں کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ حق پر ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو دین اسلام کے لیے قبول فرمایا ہے. مگر جب سے انہوں نے رحمانی شہر پتا کیا ہے میرا دماغ الٹا ہو گیا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ایک طرح میں نے شہر میں کیسے پتا کر لیا. میں نے کہا ہوگا شہر پتا ہو گیا تو آپ کا دماغ الٹا ہو گیا. ہم آج سے 14.5 کے بعد پہلے بدر کی فتح دیکھتے تو کیا ہوتا اور کی فتح دیکھتے تو کیا ہوتا اور صحابہ کرام نے جب ایران کو فتح کیا تو ان کی تعداد کتنی سی تھی. جب انہوں نے قادسیہ فتح کیا تو ان کی تعداد کتنی تھی. جب صحابہ کرام نے یرموک کو فتح کیا ہے تو ان کی تعداد کتنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو ہلتا ہے اور دشمنوں کا رعب طاری ہو جاتا ہے تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی دنیا میں انسان الٹا ہو گیا ہے. اس کا دماغ الٹا ہو گیا ہے. اس پر شیطان نے جادو کر دیا ہے. اس پر دجالی قوتوں نے سحر کر دیا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ اگر باطل شکل کھا رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شکل تو خود بخود کھا رہا ہے. کہاں تک سمجھائیں کیسے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ملائکہ کے ذریعے سے رعب پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نشانوں کو ٹھیک مقام پر لگاتا ہے. دنیا کا کوئی چیز اور دنیا کی کوئی گولی اور کوئی پتھر وہ نہیں
اس کے قتل ہو جانے والے کا نام نہ لکھا ہوا ہو. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں ہمیرا اور سدوم کی بستیوں میں, تو فرشتوں نے کہہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, اے ابراہیم ہمارے پاس وہ پتھر ہیں جن پتھروں پر ایک ایک مجرم کا نام لکھا ہوا ہے. جس مجرم کا جس پتھر پہ نام لکھا ہے وہ پتھر اسی مجرم کو جا کر نہ دے گا, وہ مر جائے. تو کل جو پتھر پہ مجرم کا نام لکھا ہے تو آج توپ کے گھوڑے پر, کلاشی کوف کی گولی پر اور راکٹ پر ان کو اللہ تعالیٰ نام نہیں لکھے گا. عجیب و غریب معاملہ ہے. شام و عراق کی فتح مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں پوچھتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ 10 سال کے اندر 24 دسمبر 1979 کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک جس کو روس کہا جاتا تھا, USSR کہا جاتا تھا, جس نے پوری دنیا پر قبضہ کر رکھا تھا اور بڑے بڑے طاقتور ملک اس کے اتحادی تھے. یہ تمہارا بھارت جب تک روس طاقت میں تھا یہ اس کی لہریں لہر لاتا تھا, یہ اس کی ہانے لاتا تھا, اور یہاں بھی کمیونسٹوں کا انقلاب 37 سال تک بنگال میں قائم رہا. یہاں اسی کی بش پر چائنا اتنی بڑی طاقت کھڑی ہوئی تھی. چائنا میں بھی کمیونسٹ ہے, رشیا میں بھی کمیونسٹ تھے. اسی کمیونسٹ طاقت کے بش پر کون کھڑا ہوا تھا؟ یہ سیریا کا جو آج کا بادشاہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رشیا کے ساتھ تھا. اسی طرح عراق کی حکومت رشیا کے ساتھ تھی, یمن کی حکومت روس کے ساتھ تھی. اتنی بڑی طاقت جو دنیا کے 4/4 حصے پر قبضہ کر چکا تھا. دنیا کا نقشہ اگر اٹھا کر دیکھتے تھے تو آج بھی دنیا روس تھی اور آج بھی دنیا باقی تھی. یعنی آج بھی دنیا پر جس سے قبضہ کر لیا ہو, جس کی فوجوں نے کہیں شکل نہیں کھائی ہو, جس کی فوجوں نے کہیں پر ماس نہیں کھائی ہو, جو رونتا ہوا چلا آیا تھا, جو سمندروں کو عبور کر رہا تھا, جس کی ٹیکنالوجی سے امریکہ بھی پھر کاٹ رہا تھا کہ نہ جانے ان کا انقلاب مجھ تک بھی پہنچ جائے. مگر دنیا جانتی ہے کہ 24 دسمبر 1979 کو افغانستان میں داخل ہوا اور 25 فروری 1989 کو یعنی 10 سال 2 مہینے کے بعد امت مسلمہ کے شیروں نے اس پر ایسا حملہ کیا تھا کہ رب کو جہاں کی قسم آج تک وہ ازمایا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جا چکی ہے. اس قابل نہیں ہے کہ اپنی فوج کو کسی بھی ریاست میں داخل کر سکے. جب اس سے مقابلہ ہو رہا تھا دنیا کہتی تھی افغان مجاہدین, کیا کہتے تھے؟ افغان مجاہدین. تو جب روس جیسی طاقتور ناتبارک تعالیٰ کی مدد سے, ناتبارک تعالیٰ کی نصرت سے وہ باقاعدہ قوم کہ جس کے پاس باتوں کے سوا کچھ نہیں تھا وہ ختم کر سکتی ہے, لیکن امریکہ کی کیا دکھات ہے, یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرفروش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے اور اہل اسلام اور ایمان کے مسئلے کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے, تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنے ماننے والوں کو بدر میں فتح دے سکتا ہے اور حد میں فتح سے ہمکنار کر سکتا ہے. ہاں, صرف 8 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو کل مکہ سے نکالے گئے تھے, جنہیں پناہ دینے کے لیے سوائے مدینہ کے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا, چند انصار مدینہ نے پناہ دی تھی, لیکن صرف 8 سال کے عرصے میں اللہ نے ان کو اتنی قوت اتنی طاقت عطا کی کہ نہ روم کا بادشاہ ان کے مقابلے پر ٹک سکا, نہ کسرا ان کا مقابلہ کر سکا, نہ عرب کے قبائل ان کے سامنے ٹھہر سکے, بلکہ محمد رسول اللہ مکہ میں شان سے داخل ہوئے کہ کوئی مائی کا لال ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. آج ان کے ایمانوں میں کمزوری ہے, دور میں عورتوں کو کیا کہتی ہے؟ پوری تاریخ اسلام کی گواہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو بڑے سے بڑا سورما کچھ نہیں کرتا. جنگ بدر میں حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں, بعض
لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدر سے پہلے ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا، اور بات کہتے ہیں کہ وہ بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ میں بھیج دیا تھا کہ آپ یہی رہیے اور دشمنوں کی ہر نقل و حرکت میں لکھ کے بھیجے۔ وہ سب سے زیادہ تگڑے لہیم شہین بہت چوڑے چکلے تھے، جب ان کا کرتا پھٹ گیا تھا میدان جنگ میں لوٹتے لوٹتے تو پورے مدینے میں ایک شخص کے سوا کسی کا کرتا ان کے جسم پر نہیں آیا، اور ایک ہی آدمی ان کے پس کا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ لیکن معلوم ہے ان کی گرفتاری کس نے کی؟ حضرت عباس کو نہیں پتا، کیسے پتا ہوگا آپ کو؟ لیکن آج کا نوجوان نصیحت پڑھے نصیحت سنے نہ ان سے بتانا جائے۔ ان کو گرفتار کرنے والے عبداللہ بن مسعود تھے جو اپنے قدر و قامت کے اعتبار سے بہت چھوٹے، حافظ قرآن کے عالم اتنے چھوٹے تھے کہ ایک مرتبہ مجمع میں ابو جہل کے انہوں نے اچھل کے زور سے چانٹا مارا، اور جب ابو جہل ان کو پکڑنے کے لیے بھاگا تو لوگوں کے کاموں میں سے نکل کے بات ہے تو پکڑ نہیں لگا۔ کہاں تو حضرت عباس بنو ہاشم کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور کہاں عبداللہ بن مسعود جو مدینہ میں لوگوں نے حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو ان کے مذاق اڑائی کہ اتنا پتلا تو بلا، اتنا چھوٹا، اتنا ٹھیکنا آدمی وہاں کو گرفتار کر کے ہٹائے نہ آئے تو کوئی ووٹ کو لے جاتا ہے، تم اس سے گرفتار ہو گئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میری مذاق نہ اڑاؤ، تبصر نہ کرو، یہ بیچارہ مجھے کیا پکڑ لیتا، لیکن جب اس نے مجھے ڈپٹ کر کہا کہ ہتھیار ڈال دے، میں نے سوچا کہ ابھی پر اپنا ہاتھ صاف کروں کہ اس کے برابر میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں چمچماتی ہوئی تلوار تھی اور جس کی آنکھوں میں بجلی کی کڑک تھی، اور وہ اتنا لہیم شہین تھا کہ میں اس کا کہاں مقابلہ کرتا ہوں۔ اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا جیسے عبداللہ بن مسعود کہہ رہا ہے ایسا ہی کر اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے۔ اگر کوئی نے عبداللہ بن مسعود سے لڑنے کی کوشش کی تو تیری تلوار نکلے گی نہیں کہ سر پر۔ کون تھے وہ فرشتہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اہل ایمان اس کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں تو مقابلہ ہتھیاروں کا ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، مقابلہ پھر گھوڑوں کا گھوڑوں سے نہیں ہوتا۔ مسلمان قوم زمین پر کھڑی ہے اور جب اس کے قدم زمین میں دھستے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو حکم دیتا ہے اے آسمان تجھے برسنا ہوگا، اس لیے کہ میرے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے لیے تجھے پانی بھی جمع کرنا ہے اور ان کی ریتیلی زمین کو تجھے پختہ زمین بھی بنا دینا ہے، وہ پانی کا اسٹور بھی کر سکے، ان کے اونٹ پی سکے، ان کا گھوڑا پی سکے، وہ خود بدل کر سکے، وہ اس کے خزن کر سکے۔ اللہ نے باغوں کو حکم دیا کہ تم باغوں کو حکم دیا کہ ان پہ پہنچ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ اور نیند کو حکم دیا کہ میرے صحابہ سے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک طرف بدر میں ہمارے سامنے 1000 کا لشکر ہے جس میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار نظر آتی ہے، کاندھے پہ لٹکے ہوئے ترکب سے جو تیروں سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنی کمان پہ تیر چڑھائے ہوئے ہے۔ ابو جہل عقل کے اعلان کر رہا ہے رون جانو اپنے گھوڑوں سے نہیں ہے، یہ سب ننگے ہاتھ ہے، یہ خالی بدن ہے، مجھے 6 لوگ تلوار والے دکھ رہے ہیں، ارے 6000 کے مقابلے پر کیا ٹک سکتے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے اتنی دھول اڑاؤ کہ آسمان گرد آلود ہو جائے، ایک زندہ نہ بچے، مکے سے جو آئے ہیں ہمارے باقی انہیں بھی قتل کر دو، اور مدینے میں جنہوں نے پناہ کی ہے ان کے بھی بخیے اٹھیڑ دو، ان کی لاشوں کو اپنے گھوڑوں کی سنوں سے رون ڈالو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے اے نیز میرے صحابہ کو اس طرح
سلا کے جس طرح کوئی اپنے بستر سے سوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ میدان بدر میں ہمیں اتنی نیند آئی کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر جاتی. نیند تو تھکن اتار دیتی ہے نا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا اللہ کی نصرت ہے اور مسجد میں نیند کا آنا اللہ کی نصرت نہیں ہے. وہاں شیطان کی طرف سے آتی ہے, یہاں رحمان کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو نیند مسلط کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شروع میں کیا کیا؟ شروع میں یہ کیا کہ ہم نے کافروں کو مسلمان بہت تھوڑے دکھائے اور مسلمانوں کو یہ کافر بہت تھوڑے دکھائے. کیونکہ اگر وہ ان کو زیادہ دکھتے تو یہ میدان سے بھاگ جاتے اور وہ ان کو زیادہ دکھتے تو یہ بھاگ جاتے. مسلمان کہہ رہے ہیں کتنے سے اور کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کتنے سے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو میدان جنگ میں رکھا. لیکن جب رنگ پڑا اور جب میدان پر اپنے شباب پر عروج پر آ گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اب کافروں کو مسلمان بہت زیادہ نظر آئے. اب ان میں سراسیمگی پھیل گئی اور اب ان کے دل اکھڑ گئے اور اب ان کے قدم گزر گئے. اب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان کے قریب پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لی, زمین سے ایک مٹھی ریت لی اور ریت لے کر ان کی طرف کہا شاہت الوجوہ, یہ چہرے کالے اور سیاہ ہو جائے. جو ایک مٹھی خاک پھینکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی خاک ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ گئی اور ہر کافر آنکھ کو ملتا رہا اور صحابہ بکرے کی جگہ بدلتے ہوئے ایسے ہی گرا کرتے رہے جیسے آج کی آپ سے ویڈیو آئے. ہاں وہی ان کو بتایا جا رہا ہے, انہیں دیکھا نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. قرآن کریم کہہ رہا ہے اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, جب تمہاری کافروں سے مٹبھیڑ ہو جائے تو کیا کرنا؟ آؤ آؤ یہ بیٹی ہے جو آگے لے جاؤ, یہ ہمیں پریشانی دکھا لو. ضرب الرقاب, جب تمہارے مقابلے پر کافر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ پھر کہیں اور نہیں, نشانہ گردن کرے گا. اب آج پتہ نہیں کون سا قرآن لوگوں کے پاس ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں, قرآن میں یہ ہے ہی نہیں. کون سا قرآن ہے تیرے پاس؟ کہاں سے لایا ہے؟ ایران کا چھپا ہوا, یہ کویت کا چھپا ہو رہا ہے. میرے بچے نے جو قرآن پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے جو قرآن پڑھا ہے وہ لکھا ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند میں جو قرآن رکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب کافر تیرے گھر پہ چلائے, جب تیرے ملک پہ چلائے, جب تیرے شہر پہ چلائے, جب تیری بیٹیوں کو تک رہا ہو, جب تیری ماں کو کھانے کے منصوبے بنا رہا ہو, جب تیری مسجد کو کھانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہو تو آگے بڑھنا اور گردن ان کے ناپ لینا. جب تو کمزور پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کے لیے ویسے ہی فرشتے بھیجے گا جیسے اس نے بدر میں بھیجے تھے, جیسے اس نے احد میں بھیجے تھے, جیسے اس نے احزاب میں بھیجے تھے, جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبوک میں بھیجے تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, مگر اقبال کی شاعری ہمیں آج تک پسند نہیں آئی. اس لیے پسند نہیں آئی کہ اقبال امت کو جگا رہا تھا, شاعری کو غالب کی پسند آئی کیونکہ وہ شراب پی کے شاعری کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ زاہد شراب پینے کے مسجد میں بیٹھ کر یہ ہو جاتا کہاں پر خدا. ایسے شاعر جن کی زندگیوں میں شراب اور شراب کی باتیں کرتے رہے, جو یہ کہتا رہا جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں بچے ہوئے ہیں, مجھے تو ابھی جوان چاہیے. یعنی یہ چوٹ تھی کہ عقائد کا مسئلہ ہے. جنت آج بھی موجود ہے اس لیے کہ حضرت آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے, جنت ہی سے آئے تھے. اب جنت الحق والنار الحق, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو آدم کو آئے ہوئے تو کئی ہزار سال ہو گئے
یہ بادشاہ کی دربار. یہ ہے غالب لوگوں کا پسندیدہ جو گھر میں اٹھا کے اشارہ لاتا ہے. یاد رکھو وہ حکمراں جو غالب جیسے شرابی کو اپنے دربار میں زینت بنائے ہوئے تھے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا حکمراں وہ بادشاہ ہے جو حضرت عمر کے نقش قدم پر چلتا ہو، جو حضرت عثمان کی جانشینی کرتا ہو، جو حضرت عمر بن خطاب کی طرح شرابیوں پر کوڑے لگاتا ہو. ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ اس لیے آپ کہتے ہو کہ شاید جہاں کو بہت کچھ ہم نہیں کرتے چاہتے چاہیے. ابھی 17 تاریخ کو میرا آگے جلسے میں جانا ہو، کبھی آگے پیدا نہیں ہوئی کے ساتھ تارا نہیں دیکھیں، مگر ایک بار اس نیت سے لے کے جا کے دیکھے تو صحیح تو ہے کیا دکھائی میں کیا چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ بڑی خوبصورت عمارت ہے. بتا رہا ہوں آپ کو مسلمانوں وہ ہے کیا؟ وہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے قبر کو مزار بنایا گنبد ہے. وہ بیوی سے ممتاز محل کی موت کے بعد 1642 میں غالباً بنا ہوا ہے وہ مزار ہے جس پر اس زمانے میں 400 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے. 4 کروڑ روپیہ اس زمانے کا خرچ ہوا ہے. مسلمانوں کا خزانہ، بیت المال کا خزانہ، ایک عورت کی قبر پر 4 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں 15 روپے تھوڑا سونا ملتا تھا اور سونا بھی 12 گرام کا تھوڑا ہوتا. کتنی قیمت ہوگی؟ یہ تھے بادشاہ، یہ تھے. میرے ساتھی نے کہا فاتحہ پڑھ کر میں نے کبھی بہت پڑھ لی، ایسی ممتاز کے لیے ہم کیوں فاتحہ پڑھیں؟ جس نے اپنی قبر کو طواف بنا دیا ہے. آج موجودہ حکومت جب اس کے اندر داخل کرتی ہے تو آپ ادھر سے آگے داخل نہیں ہو سکتے، اس طرح سے گھوم کے داخل ہوں گے. اگر اوپر سے چھت پہ کھڑے ہو کر آپ موبائل سے فوٹو لیں تو 24 گھنٹے اسی طرح اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے. یوں گھوم کے جائیں گے، اندر کمرے پہ جائیں گے تو یوں نہیں جانے دے گا، بیچ میں جل جانے دے گا، یوں گھوم کے جائیں گے. یہ ہے وہ عمارت جس پر اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کا اس بات کی اجازت دے گی کہ قبروں کو پکا بنایا جائے. آؤ سنو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی مسلمان کی سمجھ میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے کو منع کیا ہے. آپ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا اور کہا کہ پورے مکہ میں اور جزیرۃ العرب میں کوئی قبر اگر تمہیں بنی ہوئی پکی نظر آ جائے تو اس پکی قبر کو زمین کے برابر کر دینا. پکی قبر کا بنانا منع ہے. ارے پکی قبر اوپر سے کیسے بنا ہوگی جبکہ قبر کے اندر کوئی اینٹ کا رکھنا بھی منع ہے، مکروہ ہے. مگر یہ کون تھے آج تک چلا رہا ہے، آج تک بنا ہے. یہاں تک کہ ان کے بیٹے اورنگزیب کو بھی ہمت نہ کہ وہ اسے توڑ دیتے یا اسے ختم کر دیتے. اس زمانے کے علماء کو بھی یہ ضرورت نہ کہ اس کے توڑنے کا فتویٰ دیتے. شاہ اسماعیل شہید کو ماننے والوں آج بھی شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان پڑھو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قبر پر جو قصبے لگائے جاتے ہیں، جو لکھے ہوئے پتھر لگائے جاتے ہیں، وہ لگانا ہی ناجائز ہے. تبھی تو ساری دنیا کی لڑائی کی تھی اور شاہ اسماعیل شہید کو کافر قرار دیا گیا تھا. لہٰذا روئے زمین پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دیوانہ، محمد رسول اللہ کا کوئی غلام اگر آج ہوئے زمین پر قوت و طاقت
مقام حاصل کر لے اور وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ پکی قبروں کو بنانا منع ہے اور پکی قبر کو وہ توڑ ڈالے مسمار کر دے تو واقعی کے بعد میں چیخے گا آج کے قبر پر مسلمان چیخیں گے کہ یہ اسلام نے کہا ہے. چیخیں گے نہیں لیکن یہ اسلام نہیں ہے. کون سا اسلام ہے؟ میڈ ان انڈیا. میڈ ان انڈیا اسلام چاہیے آپ کو. مدینہ سے جو اسلام آیا اس میں پکی قبر نہیں ہے, اس میں طواف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی عربوں کی توحید کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ گئے گزرے ہو کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو آدمی ادھر سے جانا چاہتا ہے اور گھوم کر آنا چاہتا ہے اس کو آج بھی روک دیا جاتا ہے کہ یہ قبر کا طواف ہو جائے گا. گھوم کے آؤ پھر آپ السلام کی رسمی مان دیں ایک بندے. لہذا اجمیوں مسلمانوں آج عراق و شام میں آنے والی اس جماعت اور اس گروہ کی مخالفت کرنے والوں جس نے شہر نمرود کے تمام نمرودوں کے بتوں کو توڑ کر ہاتھ میں ملا دیا, پوری دنیا چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. یہ کون اٹھے جنہوں نے ڈرل چلا کر, جنہوں نے ہتھوڑے چلا کر, جنہوں نے پہاڑوں کو تراشی ہوئی مورتیوں کو ختم کر دیا. یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ہی جب نمرود پوری دنیا کا راستہ تھا اور بتوں کی کوشش کر رہا تھا, ابراہیم کا انتخاب کیا تھا جس نے 16 سال کی عمر میں اپنے کاندھے پر کلہاڑا رکھا. پوری قوم میلے میں جا رہی تھی سارنگی اور بانسری بجانے کے لیے, ناچ دیکھنے کے لیے, ڈھولک سے تھاپ لگانے کے لیے, عورتوں کا دیدار کرنے کے لیے. تو یہ آقا کا بیٹا ابراہیم تھا جس نے اپنے باپ سے کہا انی سقیم ابا جان میں بیمار ہوں, میری روح بیمار ہے, میرے دل میں گھل گیا ہے, مجھے توف ہے, مجھے قلت ہے. میں جب تک نمرودوں سے ان بتوں کو توڑ نہ ڈالوں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. 16 سال کا یہ ابراہیم تھا جس نے بتوں پر کلہاڑا چلایا اور قرآن کہتا ہے پہچانا تم جدا تھا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ کبیرہ ان مگر ان میں سے بڑے کو چھوڑا ان سے مذاق کرنے کے لیے. جب کسی نے اپنے بت کا ہاتھ ٹوٹا ہوا دیکھا اور کسی نے ناک کٹی ہوئی دیکھی اور کسی نے گردن ٹوٹی ہوئی دیکھی اور کسی نے پیٹ پھٹا ہوا دیکھا تو کہا یہ کس نے کیا ہے؟ ماں پاگا آگا بہاری حسینہ, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کس کو جرأت ہے جنہوں نے یہ توڑ ڈالا ہے. تو سب کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا, سب کی انگلی ایک ہی طرف اٹھی, سب نے ایک ہی بات کہی, ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے, یہ پالو لہو ابراہیم. اس لیے تو وہی کہتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف اتنے دن سازش کروں گا. پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور اکٹھی ہو کر اس نے کہا اس نوجوان کو جلا دو, اسے خاک کر دو, اسے مٹا دو, اس کے کوئلہ اسے بنا دو. پوری قوم اکٹھی ہوئی اور آگ جلائی گئی. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے, جب گئے واپس آ گئے. نمرود کے ہاتھ میں نہیں آئے گا جبکہ پھر علاج نمرود کے خدا میں ہو گیا ہوگا تو میں نے خود کو علاج میرا کرا دیا. کس نے بچایا؟ تو وہ اللہ جو آج کل بچا سکتا ہے ابراہیم کو, آج ابراہیم کی اولاد کو نہیں بچا سکتا. آج ہے اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, پھر کسی کا انتہا مقصود ہے. جو قوم ابراہیم کے نقش قدم پر چلے گی رب دو جہاں کی قسم آج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ابراہیم نے بتوں کو کیا توڑا کہ اللہ نے اس ہاتھ کو دھوکا دیا, اس ہاتھ کو اس کی رحمت میں چوما اور اس ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا صحیفہ رکھ دیا. اس ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کا پتھر رکھ دیا. ابراہیم کو میرا گھر بنا. اس ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہیم کی پشت میں حضرت اسماعیل کو رکھ دیا. اس ابراہیم کی پشت میں اللہ نے حضرت اسحاق
میرے ابراہیم تو نے ساری جہاں سے لوہا لیا ہے، تجھے آگ کیا ڈرائے گی؟ جا آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا، جو بھی رسول آئے گا، جو بھی کتاب آئے گی وہ تیری ہی اولاد کو دی جائے گی، جو پیغمبر آئے گا وہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہوگا، ایک نسل چلے گی حضرت اسحاق سے چلے گی اور اسحاق سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک پہنچ جائے گی، لہذا اسحاق تیرا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا بھی نبی بنایا جائے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، پھر اس کا بیٹا بھی نبی بنایا جائے گا، اس کا نام یوسف ہوگا، اس کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، کبھی موسیٰ نبی بنیں گے، وہ بھی تیرے بیٹے اسحاق ہی کی اولاد ہوگا، حضرت داؤد آئیں گے، ہاں وہ بھی تیرے بیٹے اسحاق ہی کا نسل جگر ہوگا، حضرت شمعون آئیں گے، اس کا سلسلہ بھی تیرے ہی بیٹے سے چلے گا، اور جب میں نبوت کو مکمل کروں گا، جب میں شریعت کو مکمل کروں گا، اور جب میں پوری دنیا پر توحید کا علم لہرانے کے لیے، خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑنے کے لیے، جزیرۃ العرب سے تمام مورتیاں ختم کرنے کے لیے کسی کا انتخاب کروں گا تو وہ تیرے بیٹے اسماعیل کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، انہی کو منتخب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت مولانا ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ایک دو باتیں اور کر کے آپ کو درست کر دوں اور خود بھی اجازت چاہوں۔ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شاخوں کو متحد کر دیا۔ جب شیطان پوری دنیا پر حملہ آور ہوگا اور جب شیطان پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا، توحید کے مراکز پر وہ حملہ آور ہو جائے گا اور توحید کے مرکز کو لا کے وہ چند پتھر کے سنگ کر دے گا تو کون آزاد کرائے گا؟ میں آپ کو کہیں گے مسیح مراؤ، آپ مسجد بنا کے جاؤ، تو نے وعدہ کیا تھا نا 1992 میں کہ ہم بنائیں گے، تو بنانے کے لیے جائے اور خبر کو جاؤ ہوتی، خبر کو ہے نہیں ہو جائے گی، جنگل کے کنارے جانا پڑے گا، وہ تو پہلے ہی خبر کی رہتی ہے اور اس کی بات اور مسجد مراؤ کو کہو بغیر بنا کے لے جاؤ، آپ نے دوبارہ بھی احمان سے ہماری مسجد بنا کر دیں گے، سکھوں سے آپ نے وعدہ کیا ہم سے بنا دیا، ہم سے بھی وعدہ کیا تھا آپ نے تو بنا دیا، بنا دینا بنا دیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے آپ کہ بھائی کلیان صاحب آپ ذرا مورتیاں نکال دیجیے، آپ نکال دیجیے مورتی، ہمارے گھر کی بات ہو رہی ہم کہیں نہیں کر سکتے، اگر کنویں میں کوئی چوہا گر جائے اور پانی ناپاک ہو جائے تو آپ میں ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، چڑھائی چلا کر کے ذرا وہ دکھائیں۔ جب پوری روئے زمین پر باطل کا قبضہ ہو جائے گا، ویسے ہی جیسے نمرود کا سارے زمین پر قبضہ تھا، یہاں تک کہ توحید کا مرکز مسجد اقصی ان کے قبضے میں چلی جائے گی اور جا چکی دنیا کی سب سے منحوس ترین بدترین لعنت زدہ قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و بدل ہے وہ مسجد اقصی سے قابل ہو چکی ہوگی تو فرصت سے اب تک، اور جب جزیرۃ العرب پر وہ لوگ پہنچ چکے جن کے سفینے کبھی سلطنت عثمانیہ میں جزیرۃ العرب تک پہنچ نہیں سکتے تھے، سمندروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، مگر آج خلیج فارس میں پڑے ہوئے ہیں، بحر عرب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جزیرۃ العرب کے دو ٹکڑے کر کے نہر سریف بنا کر جہاں انہوں نے اپنے جنگی جہاز ڈال دیے ہیں، کون آ کر کے اسے آزاد کرائے گا؟ کوئی اجمی قوم آزاد نہیں کرا سکتی، نہیں کرا سکتی۔ لینن اور مارکس کے جھنڈے اٹھانے والے رب دو جہاں کی قسم کبھی اسے آزاد نہیں کرا سکتے۔ گاندھی کو اپنا رہنما ماننے والے کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین کو آزاد کرا لیں گے۔ گوتم بدھ کے پیروکار یہ کام نہیں کر
ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں اور سیدنا اسحاق کی اولادیں ہی کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پھر ساری دنیا سے توجہ ہٹا کر اس سرزمین پر نظر ڈالی جو سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے, جہاں سے نبیوں کی اولادیں اٹھی, جہاں سے صحابہ اٹھے. لہذا شام اور عراق کی سرزمین اور یمن کی مقدس سرزمین اور جزیرہ محمد کی سرزمین سے وہ دیوانے اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے یہ نعرہ دیا تھا, لا میثاق ولا دستور قال اللہ وقال رسول. کوئی قانون نہیں مانیں گے, کوئی دستور نہیں مانیں گے, کوئی آئین نہیں مانیں گے. آئین آ چکا ہے قرآن کی شکل میں, دستور آ چکا ہے قرآن کی شکل میں, شریعت آ چکی ہے ملت بیضا کی شکل میں, شریعت آ چکی ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں. لہذا اپنے قانون اپنے پاس رکھو. نہ تمہاری سرحدوں کو مانیں گے, نہ تمہاری ڈیڈ لائن مانیں گے, نہ تمہارا کنٹرول روم مانیں گے, نہ تمہارا بارڈر مانیں گے. اور اللہ رب العزت نے جب ان کی صداؤں کو سنا, ان کے آنسوؤں کو مقبول فرمایا, لہذا ان میں کوئی کافی کے پھندے پر جھول گیا اور ان میں کوئی دیار غیر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, جس نے اپنے لہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دے دیا. جب شہدا کے خون کو اکٹھا کیا گیا اور قیدیوں کی آنکھوں کو اکٹھا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھایا کہ پچھلا سال یہی موسم تھا, یہی زمانہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شیروں نے جن کے ہاتھ میں قرآن تھا اور جن کے سینے میں ایمان تھا, سائیکسٹری کو بارڈر کو توڑ کر کہا, کسر الحدود کے نام سے یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی آج بھی بڑی ہوئی ہے. اور شیخ ابو محمد العدنانی اللہ عزت تیرے روئے کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو اور سلامتی عطا فرمائے. اس نے کہا ہم نے جنت کی سرحد کو توڑ دیا ہے اور کھڑے ہو کر کہا لنحتمن الحدود ولا نكسرن القيود. رب دو جہاں کی قسم ہر سرحد توڑیں گے, ہر بارڈر کو رو دیں گے. دنیا ان قریب نہا بند دیکھے گی, دنیا دوبارہ سے بدر ثانیہ دیکھے گی, دنیا دوبارہ سے احد ثانیہ دیکھے گی. ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی طرح پھر تبوک کی سرحد پہ جائیں گے, پھر خالد بن ولید کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یرموک میں جمع ہوں گے اور پھر ہم قافیہ کے میدانوں میں پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو منتخب کیا کہ جس سرزمین پر قبضہ ہوا وہاں سے ایک پکے مزار کو توڑ کر یہ کہا کہ رسول اللہ کے وارث ہم ہیں اور نبی پاک حکم کے عاشق ہم ہیں. نہ پکا مزار ہوگا, نہ چادر چڑھے گی, نہ طواف ہوگا, نہ عود سن گا. تم خالی کہتے رہو, ہم عملاً بتائیں گے کہ ہم نے صفحہ ہستی کو ختم کر دیا ہے, شرک کے محاور کو سب کو ختم کر کے نمرودوں کی تصاویر کو ختم کیا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں وہ جماعت پیدا کرے گا جو بت پرستی کا خاتمہ کرے گی. جب روئے زمین پر آخری مرحلہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ اسحاق سے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھائے گا اور شاہ اسماعیل سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے. اس پر بھی یقین ہے یا نہیں؟ مگر نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مہدی کچھ نہیں, یہ سب افسانہ ہے. نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دجال کچھ نہیں, یہ سب فضول باتیں ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں اور بعضوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ کشمیر میں ان کی قبر بھی ہے اور مزار بھی ہے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کہتے ہیں نزول عیسیٰ ہونا ہے, خروج دجال بھی لازمی ہے اور ظہور مہدی بھی یقینی ہے. لہذا جب یہ دونوں شاخیں ابراہیم کے مل جائیں گی, ایک طرف امامت کر رہے ہوں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ, تو امت پوری کی پوری ان کے ہاتھ تلے جمع ہو جائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہوگی. اور وہ پھر جب مقابلہ کریں گی رومیوں سے, جب رومیوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے تو ابلیس
کہ یہ کون آ گیا روحانیت کا امام، یہ کون آ گیا فاطمہ کا نور نظر، یہ کون آ گیا یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے حضرت علی کا قدم لیے ہوئے، تو پھر وہ دجال کو نکال لائے گا، پھر امت مسلمہ دجال سے مقابلہ کرے گی، اور مقابلہ انہی سرزمین پر ہوگا جہاں آج ہو رہا ہے، وہی ہوگی، دی اینڈ بھی وہی ہونا ہے، اسٹارٹنگ بھی وہی سے۔ دجال تمہارے ملک میں نہیں پکایا جائے گا، دجال کے چیلوں کے بس کس بات میں ہی دوسرے کا مقابلہ ہو جائے گا، ہمارے کیا ہوتی دجال کا مقابلہ بھی وہی ارض شام اور عراق کے لوگ کریں گے جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہی مقابلہ کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کو ایسے فولادی سینے اور جگر عطا فرمائے گا جو اس کی قوت سے نہ گھبرائیں گے نہ ڈریں گے، یہاں تک کہ جب حضرت مہدی آ جائیں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس لیے وہ بیعت سے آشنا ہوں گے، اس لیے وہ خلافت کا مطلب جانتے ہوں گے، اس لیے وہ دنیا کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ٹھوکر مار چکے ہوں گے، وہ بلٹ کی طاقت کو جانتے ہوں گے، وہ اس کی طاقت کو ختم کر چکے ہوں گے، وہ ان الفاظ کو جانتے ہوں گے جن الفاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، وہ جانتے ہوں گے کہ نبی نے صلح حدیبیہ پر موت کی بیعت کی ہے، اس لیے وہ موت پر بیعت کر چکے ہوں گے۔ بھائی جانا اور موت، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے صلح حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر صرف اور صرف موت کی بیعت کی تھی، لہذا وہ موت کی بیعت کریں گے، اور وہ اشعار پڑھیں گے تقدم الی الموت، موت کی طرف آگے بڑھ اور جنت کی وادیوں میں چلا جا۔ ہاں وہ عبداللہ بن رواحہ کے چاہنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں ان کی شعر و شاعری انبا ہوگی، وہ غالب کے دیوانے نہیں اور احد اندوری کے چاہنے والے نہیں، وہ میر دف کے چاہنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شاعری ہوگی کہ جو غزوہ موسیٰ میں کھڑے ہوئے ہیں تو 3 دن کے بعد ان کے بھائی نے لا کر گوشت کا ٹکڑا دیا، کہا میرے بھائی کمر کو سیدھی کر لے، ابھی گوشت کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ عیسائیوں کا حملہ آیا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا ارے یہ سڑا ہوا گوشت، سوکھا ہوا گوشت، یہ سوکھی ہوئی روٹی کھائے گا، یہ جنت کی روٹی اور جنت کا گوشت تیرے انتظار میں ہے۔ روٹی کے ٹکڑے کو بھیج دیا، تلوار کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیا، نیام توڑ دی اور گھوڑے سے ٹوٹ کر رومیوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور اس وقت تک مقابلہ کرتے رہے جب تک جسم سے خون کا فوارہ جاری نہ ہو گیا۔ وہ ان کے بیٹے ہیں، انہیں میں ہمت ہے جو دجال کی فوجوں پر موت دیں گے، اور جنہوں نے آج بھی دجال کے چیلوں کے فوجوں پر موت دیا ہے، جنہوں نے ابن سبا کی اولادوں سے کہہ دیا ہے ہاں وہی ابن سبا کی اولادیں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا، جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا، اور جنہوں نے حضرت حسن اور حسین کا قتل کیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ان پہ تباہ کرتے ہیں، جو ماں عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج جنہوں نے کہہ دیا ہے اور نظام عائشہ پر اور جو انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی، جو میری ماں عائشہ کو زانیہ کہے گا اسے کہنے سے پہلے اس سے سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ کے بیٹے روحانی بیٹے اب حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم کہہ دیا ہے انہوں نے ارے خوشیاں منانے والوں خوشیاں نہیں دیکھو گے، دنیا بہت جلد ان قریب ان دیوانوں کو دیکھے گی کہ سرزمین بڑا پردی وہ داخل ہوں گے، اور دنیا پھر سے انشاءاللہ بغداد کو فتح ہوتا ہوا دیکھے گی۔ ہاں وہی بغداد جو بنو عباس کا دارالخلافہ تھا، جو حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہ دنیا پھر سے فتح ہوتے ہوئے دیکھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا لشکر زمین پہ تیار ہو جائے، جیسے ہی مہدی ظاہر ہو تو ان کے ہاتھ پہ بیعت شروع ہو جائے۔ میں اور آپ کو سوچتے رہیں گے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، وہ جانیں گے، رسول اللہ کہہ چکے ہیں اتاہو، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اتاہو عجائب العراق، عراق
کے دستے پہنچیں گے, وہاں شام اور شام کے اولیاء وہاں پہنچیں گے. یمن کے دیوانے وہاں پہنچیں گے اور جو سوچیں گے کہ امریکہ ہمارا رب, ہمارا آقا, ہمارا دیوتا ہے اور ہمارا سب کچھ وہ ہے, اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے, وہ امام مہدی کے ساتھ کیسے چلے جائیں گے. لہذا عزیزوں, ساتھیوں اور دوستوں, میں آپ کے وقت کو زیادہ نہیں لینا چاہتا, مگر مجھے کہنا اس لیے ضروری تھا کہ ذمہ داری ہے آج علماء حق پر. قرآن نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ لا تکتمونہ ابدا لتبیننہ, تم لوگوں کے سامنے حق کو ضرور بیان کرو گے اور تم کبھی بھی اسے نہیں چھپاؤ گے. آج ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے سامنے بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور حق کا ساتھ دینا ہم پر کتنا لازمی ہے. اگر آج ہم نے اپنے دل کو تیار نہیں کیا اور آج ہم اگر تیار نہ ہوئے تو کل امام مہدی آ جائیں گے اور ہم گھروں میں جھمک کے رہ جائیں گے کہ نہیں بھائی ہم